سن 965 قبل مسیح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دل نشین آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جن و انس سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آج بھی لہن داؤدی ایک ضرب المثال ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ جزائر عرب پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت تمام دنیاوی کام ممنوع تھے۔ ابلیس نے اپنے رفقا کو حکم دیا، اس قوم کو ہفتے کے دن کی عبادت سے غافل کر دو۔ چنانچہ شیطان کے ماتحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثیر تعداد میں ساحل کی جانب دھکیلا، پھر لوگوں کو ان کے شکار کی جانب راغب کیا۔ وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے منہ موڑ کر ہفتے کو پورا دن شکار میں مصروف رہنے لگے۔ شیطان اپنی اس کامیابی پر بے حد مسرور تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی شکلیں مسخ کر دیں۔ جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے، اور بوڑھے خنزیر۔ مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں دوستوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر رویا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔